بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو یہ 5 نعمتیں دل، دماغ، آنکھ، زبان اور کان جو عطا کی ہیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ ان 5 نعمتوں میں ایک بڑی نعمت زبان ہے۔ زبان کی اہمیت ہم ان لوگوں سے پوچھیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، جن کے دل میں طرح طرح کے جذبات تو پیدا ہوتے ہیں مگر وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اس کی اہمیت ہم ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس زبان تو ہے مگر بولنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جب ایک آدمی ان سے کوئی بات کہتا ہے مگر وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ زبان انسان کی پیدا کی ہوئی خود ساختہ چیز نہیں ہے کہ جب جہاں چاہے جیسے چاہے اس کو استعمال کرے۔ اس پروردگار نے ہمیں یہ نعمت بطور امانت عطا کی ہے، لہذا اس نعمت کو اسی کے مرضی کے مطابق ہی استعمال اور خرچ کرنا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی زبان کی خوب دیکھ بھال رکھا کرو کہ اس سے کیا کہنا ہے، کس سے کہنا ہے اور کتنا کہنا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا تو اس کو میں جنت میں داخل کرانے کی گارنٹی لیتا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے زبان کے آگے، اس کے دائیں بائیں، اس کے اوپر نیچے جو 32 دانتوں کی ایک دیوار کھڑی کر رکھی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے قدم سے اتنا نہیں پھسلتا جتنا وہ اپنی زبان سے پھسلتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے تمام اعضاء بہت ہی انکساری اور عاجزی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر زبان سے پناہ مانگتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک اور درست چلنا، اے زبان اگر تو سیدھی چلتی رہی تو ہم سب درست رہیں گے، ہم سب ٹھیک ٹھاک رہیں گے، اگر تو سیدھی نہ رہی تو ہم سب تمہاری وجہ سے مصیبت میں پھنس جائیں گے، اگر تو نے کسی کو گالی دیا، برا بھلا کہا تو تو بول کر 32 دانتوں کے قلعے میں محفوظ ہو جائے گی مگر مار تو ہم کو کھانا پڑے گا۔ اگر کسی وجہ سے دنیا میں ہم مار کھانے سے بچ گئے تو کل جہنم میں ہمیں تیری ہی وجہ سے جلنا پڑے گا۔ ایک عقل مند آدمی نے بڑی اچھی بات کہی کہ اللہ رب العزت نے زبان میں کوئی ہڈی اس لیے نہیں بنائی تاکہ یہ نرم رہے اور اس سے گفتگو بھی نرم کی جائے۔ جب اس سے نرم گفتگو کی جائے گی تو وہ لوگوں کی نظر میں باعزت اور محبوب رہے گا۔ ایک مرتبہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ انسان خوبصورت چہرے، لمبے تڑنگے قد و قامت والے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان 2 چھوٹی چیزوں کا نام ہے، دل اور زبان۔ دل اور زبان کا نام انسان ہے۔ اگر انسان کے دل اور زبان درست اور صحیح ہو جائیں تو وہ انسان کہلانے کے لائق ہے، ورنہ وہ انسان کے روپ میں جانور اور درندے سے بھی بدتر ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے بارے میں فرمایا، جسمہ صغیر و جرمہ کبیر۔ یہ زبان دیکھنے میں ایک معمولی سا گوشت کا ٹکڑا ہے، جسامت کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے مگر اس کا جرم بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ظالم بادشاہ اس کو حرکت دیتا ہے تو ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، ان کی ساری زندگی کی خوشی
خاک میں مل جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس زبان کے ذریعے خدا تعالیٰ کا انکار کر دیتا ہے تو کافر بن کر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے ذریعے خدا تعالیٰ کا اقرار کرتا ہے تو مسلمان بن کر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں عیش کرے گا۔ اس زبان کے ذریعے آدمی طلاق دے کر دو خاندانوں میں ہمیشہ کے لیے دشمنی پیدا کر دیتا ہے، اور اس زبان کے ذریعے انسان نکاح کر کے دو خاندانوں میں ہمیشہ کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اس زبان کی تلخ کلامی کے ذریعے نہ جانے کتنے دوست دشمن بن جاتے ہیں، اور اس کے خوش کلامی کے ذریعے نہ جانے کتنے دشمن دوست بن جاتے ہیں۔ اس زبان ہی کے ذریعے آدمی لوگوں کے نزدیک قابل عزت بھی بنتا ہے اور قابل نفرت بھی بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتوں سے نجات پا گیا وہ شخص جو اپنی زبان کو اپنی قابو میں رکھتا ہے۔ جو آدمی زیادہ بولتا ہے اس کا روب، اس کی عزت اور اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی زبان اس پر حکمراں ہو تو وہ اس کی ہلاکت و بربادی اور موت کا فیصلہ کرتی ہے۔ آدمی پر زیادہ مصیبتیں اس کے زیادہ بولنے ہی کی وجہ سے آتی ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے، شیطان انسان پر اس کے زبان ہی کے ذریعے قابو پاتا ہے، اور جس کی زبان پر شیطان قابو پا جاتا ہے تو وہ دنیا تو دنیا اگر دین کا بھی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تب بھی اس کے راستے میں بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور جو اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے تو دین اس کے دنیا کے کاموں میں بھی اللہ رب العزت اس کی مدد کرتے ہیں۔ خاموشی بذات خود ایک عبادت ہے۔ خاموشی لڑائی جھگڑا ختم کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ خاموشی فتح ہے بغیر جنگ کے، عبادت ہے بغیر محنت کے۔ خاموشی روب و دبدبا ہے بغیر سلطنت کے۔ خاموشی انسان کا وقار بڑھاتی ہے۔ خاموشی بیوقوفوں کے لیے ایک شریفانہ جواب ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج تمام لڑائیاں، آج تمام برائیاں اور گناہوں کی تمام باتیں اسی زبان کے ذریعے وجود میں آتی ہیں۔ کفر، شرک، غیبت، جھوٹ، چغل خوری، الزام تراشی، یہ سب زبان ہی کے ذریعے وجود میں آ رہی ہیں۔ آج کل لوگ ہنسنے ہنسانے کے لیے جھوٹی بناوٹی لطیفے سناتے ہیں تاکہ لوگ ان کی باتوں پر قہقہے لگائیں۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ غف شپ انسان کو زبان کی لغزش میں مبتلا کرتی ہے۔ اور لغزش کیا ہے؟ جو آدمی زیادہ بولتا ہے وہ بولتے بولتے جھوٹ بھی بول جاتا ہے، یا باتوں باتوں میں کسی کی غیبت کر جاتا ہے، یا اس کی باتوں سے کسی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ کہ اے غافل انسان، ہر وقت تمہارے دائیں بائیں دو فرشتے بیٹھے رہتے ہیں، جب تم کوئی بھی لفظ اپنی زبان سے نکالتے ہو تو وہ فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر ارشاد فرمایا تھا، اے معاذ، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، اے معاذ، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، ورنہ یہ تمہیں جہنم میں منہ کے بل گرائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔